اس میں بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ حج کے فریضے کی اہمیت بسا اوقات لوگوں کے دل میں نہیں ہوتی. خواہش تو ہر مسلمان کی ہوتی ہے کہ وہ حج کرے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ پر حج کب فرض ہوا. اور وہی سمجھتے ہیں کہ یہ حج جو ہے ایسا کام ہے کہ جب دنیا کے اور سارے دھندے نمٹ جائیں تو اس کے بعد پھر ہم حج کا ارادہ کریں گے یا حج کی کوشش کریں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی تو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچوں کی شادیاں ہونی ہیں، ان کا شادیوں کا فریضہ ہمارے سروں پر ہے، تو پہلے ان سے ہم فارغ ہو جائیں تو پھر حج کو جائیں گے. کوئی سوچتا ہے کہ بھائی میرا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، میں پہلے اپنا ذاتی مکان بنا لوں، بنانے کے بعد پھر میں کسی وقت حج کو جاؤں گا. غرض لوگوں نے اپنے طور پر حج کے لیے اپنے اوقات متعین کر رکھے ہیں کہ میں اس وقت حج کروں گا جب یہ ساری باتیں میری پوری ہو جائیں. یہ بتلانا اس وقت مقصود ہے کہ حج فرض ہوتا ہے. قرآن کریم نے صاف صاف کہہ دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا. کن پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کے لیے بیت اللہ کا سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ سفر حج کا خرچ برداشت کر سکے. اور فقہائے کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اتنا خرچ ہو کہ وہ خود سفر کا خرچہ برداشت کر لے، اور اتنا بھی ہو کہ جب وہ حج کو جائے تو اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کے نفقے کا بھی انتظام. یہ نہ ہو کہ خود تو حج کو چلا گیا اور بچے بھوکے مر رہے ہیں یا ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، بلکہ اپنے پیچھے اپنے اہل و عیال کے نفقے کا انتظام بھی حج فرض ہونے کی شرائط میں داخل ہے. جس کے ذمے یہ ہو گیا تو اس کے ذمے حج فرض ہو.